نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی پاک علیہ السلام دے دروداں دے بعد اساں ضلع راجنپور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان دے تمام ذمہ داران دی طرفوں اور تمام پی پیز دے ذمہ داران دی طرفوں اور خصوصاً ساری موجودہ یونین کونسل دے ذمہ داران اور تمام انتظامیہ میلاد کمیٹی لبیک یا رسول اللہ دی طرفوں اپنے قائد، اپنے لیڈر، اپنے رہبر و رہنما حضور قبلہ عکس امیر المجاہدین علامہ حافظ انس حسین رضوی صاحب کو سرزمین مرغائی اور دھرتی فرید تے آمن تے خوش آمدیدہ. اہلا و سہلا مرحبا، جی آیاں ویلکم. اور حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دین شیر دے نال میں آپ دے حوالے کرے ساں آپ دے آمن دے نال اور آپ دے گوش گزار میں بھی کرے ساں. حضور چند ریواراں پہلے سارے ہی سرزمین دے ہوتے لوگے بڑی کوشش کیتی ہے کہ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ نہ لگ سے، لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ نہ لگ سے. اساں کہ انشاءاللہ ہون ایتا بابا جی پہلے فرمائے نے نعرہ تو پیوں نہیں روک سکدا. انشاءاللہ نعرہ ہر گلی تے ہر محلے لگنے اور آپ تے سین انشاءاللہ نعرے کو روکن واسطے یہ آپ تے سنے پیار انتظامیہ باقی لوگیں بڑی کوشش کیتی کہ یہ نعرہ اتنا نہیں لگنا چاہیے. اے بابا جی دے رسایا ہویا سبق اور آپ دے جڑے مطلب ہے کہ ذمہ داران الحمدللہ انہوں نے ثابت کرتے رہے سے انتظامیہ جو بھی معاملات کرے حضور دا نعرہ ہر زمین تے لگ سے اور شہر مروائی عیدگاہ دے اندر حضور دا نعرے لگ سن. اسا اپنے قائد دے آمن تے حضور قبلہ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے شیر دے نال اپنی خوشی دا اظہار کرے دے ہوئے. بھاگ فرید سہاگ سوایا، بھاگ فرید سہاگ سوایا، مولا جھوک کو آن وسایا، رانجھن میڈا میں گھر آیا جائیں کارن دل ماندی ہے. اور نعرے دا جواب دے سو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دا خطاب لا جواب شروع تھی من والے. نعرہ تکبیر، کھڑے چیتے استقبال کرو اپنے قائد دا. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے جو یہ شعر کہا ہے نا کہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. اعلیٰ حضرت نے جو شعر کہا ہے نا یہ اس حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا ہے جو بخاری شریف میں انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس کہنے حضور کائنات دے بھی سب تو زیادہ سونے ہیں. حضور کائنات دے بھی سب تو زیادہ سونے ہیں. آپ حضور دے غلام بیٹھے ہو کافی دیر ہو گئی ظاہری بات ہے صبح 11 بجے دا پروگرام شروع ہے تو میں توڑے کو لا گیا لورو میں دو گلہ کرنی ہیں. پہلی گل کرنی حضور دی محبت دی تے دوسرا تانوں دلیر کرنا آیا میں سمجھ آ رہی دونوں میری گل. میں اقبال تو گل شروع کرانگا گل بھی ایسا سرکار تو شروع کرنی تے ختم بھی سرکار تے گل کرنی تے میں اقبال کلندر لاہوری کو پوچھا میں کہ اقبال تو دس تو تے پوری دنیا پھر کے آیا تو تے یورپ بھی پڑھ کے آیا تو تے پوری دنیا پھر کے آیا تو تے مصور پاکستان بھی ہے کلندر لاہوری بھی ہے. میں کہ اقبال تو اس قوم نو دس نوجواناں نو بڑھیاں نو سارے نو دس کہ اللہ نے دل کس واسطے بڑھایا. میں کہ اقبال تو دس اے دل جڑا نا قوم سے ہو لائق کھلوتی تو دس اے اللہ نے دل کس واسطے بنایا اولاد دی محبت واسطے بنایا مال دی محبت واسطے بنایا
بنایا؟ دنیا دی محبت واسطے بنایا؟ میں کہ اقبال تو دس اللہ نے دل کس واسطے بنایا؟ تو تے پوری دنیا پھر گیا، تو اس قوم نو دس کہ شاید میں ملا دی گل کرا اس قوم نو پریشانی کر جاوے، تو تے کلم لاہوری ہے، تو دس اقبال کہتا دل بمحبوب حجازی بستہم اور زی جہت بیک دیگر پہ وستہم۔ اقبال کہتا اللہ نے دل بنائے اپنے محبوب دی محبت، اللہ نے دل بنائے اپنے محبوب دی۔ یہ چوڑے کون ہوتے ہیں جو کہیں لبائی کا جلسہ نہیں ہونے دینا؟ ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ کون ہوتے ہیں یہاں کہ جلسہ نہیں ہونے دینا؟ یہ ملک تمہارے لیے نہیں بنا، تمہاری عیاشیوں اور بدماشیوں کے لیے نہیں بنا، یہ ملک پتہ کس لیے بنا؟ رسول اللہ کے نام پر بنا ہے یہ ملک۔ اور میں اپنی ذمہ داری تے گل کرنی، اے نہیں کہ کوئی آگے ذمہ داروں نو تنگ کرے۔ ساڑا ایڈریس جامع مسجد رحمت العالمین لاہور ہے، اسا کوئی لگڑ نہیں ہے، عیسائیاں والے ہیں۔ تانوں بڑی پیڑ ہون لگ پیندی جناب جلسہ لبائی کا، تہاڈے پیو دا نام نہیں ہے؟ کمینے نہیں ہوندے تسی جناب ایتھے۔ میں کہ اقبال تو دس، میں اقبال کو پوچھتا، میں کہ اقبال تو دس اللہ نے پوری کائنات کیوں بنائی ہے؟ یہ جڑا چہرے لبے انسان کا بوٹھا لبیا ہے، مال ہے، کوٹھی بنگلے مکان پیسہ ہے، سارا کچھ اللہ نے پوری خلقت کیوں بنائی؟ تو دس۔ اقبال کہنا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن بہار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ ایویں بہ کے پیڑ ہون لگ پہ تانوں بہ کے کہ جناب یہ لبیک والے جلسہ نہیں کرتے ہیں۔ میں کہ لبیک والے جلسہ کرنا ہے، پتہ کیوں کرنا ہے؟ بخدا خدا کا یہی ہے در۔ ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بہ کے ٹنگا نہ کمی جا رہی ہیں وہاں کے مولوی صاحب نہیں کراؤ کی اب بہت دل بندے کا کام ہی نہیں ہے حضور سے محبت کرنا۔ اقبال کہنا اللہ تعالیٰ دو بندے نو اپنے حبیب دی محبت دینا کوئی نہیں، دو بندے نو اپنے حبیب دی محبت۔ میں کہ اقبال کیڑا بندہ؟ اقبال کہنا جڑا لالچی بندہ ہوئے، جنہوں پتا ہوئے محفل دبا شاپ لالچ جنہوں لگے پھر دی ہوئے لے کے۔ اقبال کہنا لالچی بندہ ہوئے نا، لالچی بندہ۔ اقبال کہنا اللہ تعالیٰ ایسے بندے نو اپنے حبیب دی محبت نہیں دینا۔ میں کہ اقبال دوسرا کیڑا بندہ ہے؟ اقبال کہنا جڑا بوز دل ہوئے، جنہیں گھر بے کے ٹنگا کمی جا رہی ہیں وہ جی حالات بڑے خراب ہیں۔ میں کہا او دے وچ حالات ٹھیک سا 70 صحابہ شہید ہو، تیری دے میری آج کیڑی اوقات ہے؟ اے جناب یہ حضرت کے پیر صاحب ہیں، یہ مولوی صاحب ہیں، یہ فلانے علامہ صاحب ہیں۔ میں کہا ان علامہ صاحب کی کیا اوقات ہے؟ ساری دنیا کے غوث قطب ابدال ولی مل کر صحابہ کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اور یہ وہ صحابہ ہیں لوگوں نے صحابہ دے بارے میں کہ یہ ملے ملوانے کون ہوتے ہیں؟ 8 سال پڑھ کے تو صحابہ دے بارے گلا کر لیا، تو کرسی عدالت لے کے صحابہ والے بیعت کے درمیان تو فیصلے کرنے تیری بوتھی ہے؟ تو کون نا صحابہ دے بارے گل کرنا جی یہ صحابہ اور یہ؟ میں کہ تیری اوقات ہے کی تینوں ممبر اس وقت لبے کہ تو صحابہ والے بیعت تیرے کو مسجد صفحہ نہیں بچ سکیاں کورونا دے وچ تواڈے کول ختم نبوت دے ڈاکا پہ تو مولوی صاحب باہر نہیں نکلیا تے گلاں کرنیاں صحابہ دے بارے، اور وہ صحابہ ہے کون جن کے بارے میں اس بات سے خبردار کوئی کتا اٹھ کے صحابہ دے بارے گل کرے یا اہل بیت دے بارے گل کرے۔ ہم اہل سنت کا پتہ کتنا خوبصورت عقیدہ ہے، اور لبیک والے اسی عقیدے پر چل رہے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور لوح عطرت رسول اللہ۔ یہ ملے ملوانے کون ہوتے ہیں؟ بامے سنیاں دے ہومن دے بامے کوئی بھی ہومن، یہ کون ہوتے ہیں ممبروں پر بیٹھ کر 9 سال پڑھ کے صحابہ دے بارے گل کرن؟ حضور نے صحابہ کے بارے میں کہا کیا کہ آج تو بعد کسی صحابی دے بارے گل کرنی کوئی نہیں۔ حضور نے اللہ نے قرآن مجید فرما دیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، گل اللہ انہاں نہ راضی دے، اللہ نہ راضی تو بھی جو کرنا کی ہے تواڈے کولوں خاصیاں بنونا تے ڈکی نہیں گئی۔ ختم نبوت ڈاکا پیا پیر صاحب دے باہر نکلے کوئی نہیں مولوی صاحب، جڑے علماء تے پیر صاحب نکلے ساڈے سراں دے تاج ہیں۔ ہاں بالکل سر انہاں دے بعد اسی گل کردے کوئی نہیں، کیونکہ اساں تے گل ایک ہی کرنی کوئی یار دی گل سنا مولا نہیں، بالکل سیدھی جی گل ہے۔ ہاں بالکل ہے۔ لو جی صحابہ دے بارے حضور نے کی فرمایا؟ حضور نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقا من قلوب اصحابی۔ حضور نے فرمایا اللہ نے ازل بھی سارے دے دلاں وال ویکھیا تے میرے صحابہ تو بغیدہ دل کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ اس واسطے صحابہ نے حضور دی عزت پیرا کن کر کے دیتا۔ او جڑے تانوں پتہ ہے میرا مزاج بڑا سخت ہے، میں تواڈے کول پہلی دفعہ آیا کلوندا تے میری نرمی دا نجائز فائدہ نہیں چکنا بالکل تساں لوگاں نے۔ اے حضور دا میں ذکر کر رہا ہاں، میں تواڈے نال لبیک نال گل کر رہا ہاں بالکل۔ اے رسمن تو تساں بھی جلسے کرانے بند کر دیو، تسی میں رسمی دور دے ہوندے جا رہے ہو، بالکل تواڈی بھی تربیت
ہونے والی ہوئی او ویکھو نا جڑے او چار نکرے پیچھے مولانا بیٹھے انہاں نوں اے نہیں پتہ کہ حضور دا ذکر ہو رہا او پیچھے بکری مجلس لا کے بیٹھے اے رسمی طور تے امت تو مننا رسمی طور تے اج کشمیر بھی ساڈے کولوں چلا گیا بیت المقدس بھی چلا گیا او بیٹھ کے گپاں مارو سمجھے مولوی صاحب کوئی آئے کوئی نویں کو گل کرنا رسمی مولوی ہے سمجھا الحمدللہ میں کوئی رسمی مولوی کوئی نہیں ہاں تے نہ میں کوئی مکا کے کر کے آیا کوئی پیسے دسو جی اکلوتے نہیں تے میں تو کو مکایا جی اور جلے ہی نہ کی دینا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے نا دی کیا گل ہے او مولوی گل ایک منٹ ہاں ایک منٹ کاکا میں گل کرنا دے ایک منٹ نال ایسا اپنے آداب دسے نا کاش کہ سرکار دی مجلس دے آداب دسے ہوندے امت نو تے پھر اج کوئی کتا اٹھ کے سرکار دے بارے گل نہ کرنا ایتھے کینو بیٹھ کے پیڑ نہ ہو جاوے کہ علامہ صاحب انسان کو کتا کہہ رہے ہیں او کتا ہی ہے نا جنوں سرکار دی پہچان نہیں ہو سکتی ساری زندگی ان میں اور کی کم انسان کما انسان تو ہے جلے جانور بھی حضور نو پہچان دے حضور خاتم النبیین او گو بھی جان کے حضور خاتم النبیین حضور دا قدم مبارک یافور بھی جان دو حضور خاتم النبیین اے دو ٹنگا نہ جان دو حضور خاتم النبیین اس بات سے امام تقی السبکی نے کیا لکھا یہ ہیں حضور کی مجلس کی آداب اجر اسٹیج دے بیٹھے میں توڑے بال ویک رہے ہیں پردوں میں چھپاؤ تو چشمے بینا دیکھ لے میں تو ویک رہے ہیں اے ذمہ دار اور یا جڑا لبیک دے وچ آگے حجے بھی شہرت دا بھکا نہ چاہیے انہاں منہ تے لعنت ہی ہو سکدی جڑا لبیک دے وچ آگے حجے بھی شہرت دا بھکا ہے تے حجے بھی جناب جناب میں عزت لبدی پھر چاہیے کسی اور جماعت میں چلا جائے میں تھوڑے سامنے پورے ہاتھ کر کے کھڑے کر کے کہہ رہے ہیں جڑا لبیک دے وچ شہرت واسطے آیا پیسے واسطے آیا اوتے واسطے انہوں سجدہ ٹائم و ٹائم چلا جائے یہ سفر ہے کوئے جانا ہاں جڑا آیا کھلوتا ہو سمجھتا کہ یہ دائیں بائیں نا 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 اتنے دے ہتھ کڑیاں بھی لگڑیاں اتنے دے جناب فوش شڈول بھی لگڑے اتنے جناب پرچے بھی ہونے اتنے گھر بھی لٹائے جانے اتنے گولیاں بھی چلنیاں اتنے شیل بھی ہونے لیکن آخر میں انعام بھی بہت بڑا ملے بکی بات ہے یہ سفر ہے جڑا سٹیج تو لے کے آخر تک جڑا لبیک نہ کھلوتے نو کوئی نہ سمجھے کہ بڑا مزیدار ماحول چلنا نا 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 یہ سفر ہے کوئے جانا قدم قدم بلائیں جنہیں زندگی اور پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں وہ یہیں سے لوٹ جائیں سمجھ آ رہی ہاں امام تقی السبکی نے کیا لکھا حضور کی مجلس کے آداب ہیں کیا واجب علی کل مومن متى ذکر و ذکر عنده ان يخضع ويخشع ويسكن من حرب امام تقی السبکی لکھتے ہیں ہر مومن پر واجب ہے ہر مومن پر واجب ہے جب وہ حضور کا خود ذکر کرے یا اس کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے وہ اپنی حرکتوں کو ساکت کر لے اور وہ ذہن میں خیال میں لائے دل میں اگر میں حضور کی مجلس میں بیٹھا ہوتا حضور کا کیسے ادب کرتا سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری بات میں گل مکا دینی کیونکہ نماز عصر کا وقت بالکل قریب ہے اور اسی طرح بابا جی ایک جگہ تقریر کر رہے تھے اور بابا جی نے اسی نماز عصر کا وقت قریب تھا ایک شعر کہا تھا وہ میں شعر دہرا دوں کہ آنکھ لگ جانے کو آرام کہتے ہیں جبکہ لگی ہے آنکھ مجھے آرام نہیں وہ والی بات ہے سمجھ آ رہی نا لو جی میں آگے لو جی میں بتاتا ہوں کہ صحابہ نے حضور سے محبت کی کیسے حضور سے محبت کیسے کی ہے بابا جی کہتے ہیں نا حضور نال محبت کرنی اننے واہ کر کے حضور نال محبت کرنی تو پھر اننے واہ کا مطلب پتہ ہے کیا پیر نیک عالم شاہ صاحب بولے کہ عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ دی ایک پچھان دائی تے ہمت ہاریاں دا کام عشق نہیں ہمت ہاریاں دا کام حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ مقام عہد میں کھڑے ہیں حضور کی طرف گمنام تیر آ رہا ہے مسلمانوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج بیت المقدس کی بچیوں نے دوار کے فلسطین کی بچیوں نے دواروں پر لکھ دیا کہ عمر بن خطاب دوبارہ نہیں آنا لبیک کا یہی تو جرم ہے کہ لبیک فلسطین کی مسلمان بچیوں کی بات کرتی ہے لبیک برما کی بچیوں کی بات کرتی ہے شام کے مسلمانوں کی بات کرتی ہے عراق کے مسلمانوں کی بات کرتی ہے مجھے آپ سارے بتائیں ایسا مسلمان بیٹھے ہیں دل تے ہاتھ رکھتے سچ سچ دس یار امریکہ تو نکل کے آوے تے عراق دے وچ ابو غریب جیل دے وچ مسلمان ننگیا کر کے انہاں تے کتے چھڑے امریکہ دہشت گرد نہ بنے اور لبیک بڑے راجر پور میں حضور کا نام لگا دہشت گرد بن جائے یہ کیا عجب مزاج ہے توڑیاں یہ بندوقڑیاں اے جڑے تھے بیٹھے ہیں توڑیاں بندوقڑیاں کشمیر کا تو کام مانیاں میں توڑے کو پوچھنا چاہتا توڑی کراچی تے بندوقڑیاں کام مانیاں مسلمانوں تے کام مانیاں ہاں مسلمانوں نے گولی مارنی جاؤ نا کشمیر منہ کرو جاندے نہیں جاؤ نا کشمیر اور جاؤ برما دی بچیاں نے جناب کباب بنا دیتے گا جاؤ نا ادھر عراق تے جاندے کوئی نہیں توڑے کو
ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਮੁਸਲमान भी जनाब हुजूर दे दीन दे यार देखिए हम गलत हो सकते हैं मौलवी साहब गलत हो सकते हैं पीर साहब गलत हो सकते हैं असी गलत हो सकते हैं लेकिन हुजूर ने अपनी उम्मत ना डायरेक्ट गल की थी हुजूर ने फरमाया इब्ने माजा शरीफ की हदीस है हुजूर ने फरमाया लैलुहा कनहारिहा हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत जो तुम्हें मैं दीन देकर जा रहा हूं उसका दिन भी दिन है और रात भी दिन हुजूर के उस निजाम के साथ तो खड़े हो ना हम गलत हो सकते हैं ना मैं गलत हूं मेरे हाथ तलवार नहीं उठा सकता हुजूर की लेकिन हुजूर की तलवार की नफी तो ना मैं करूं ना फिर मौलवी और पीर के लोग कहते हैं जी हम दुरूद वाले हैं मैं कहा बिल्कुल हम दुरूद वाले हैं पढ़ते हैं लेकिन जब वक्त आए तो हम फिर तलवार भी उठाते हैं हम दोनों बातें करते हैं हम दुरूद वाले भी हैं और बुरूद वाले भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर की तलवार की बात करते हैं बहुत दिल बंदे का काम ही कोई नहीं या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक जिन्ना सरकार वास्ते ने किन्ने वास्ते आते भाई असल नारा लाना है लब्बैक दा ते जिन्ना सरकार वास्ते आते कोई नहीं किन्ने वास्ते आते सरकार वास्ते आते फिर चुप के नारा लाओ बैठन जी साहबा नारा लवन लब्बैक दा ते सियासी ना होवे ते असा लब्बैक कवे सियासी हो जावे मुआज बिन जबल ने साहबा में जो सब तो बड़े मुफ्ती हैं मुआज बिन जबल की कहते मैं हुजूर ना सवारी ते सवार हुजूर ने फरमाया बुखारी शरीफ दी हदीस में आके हुजूर ने फरमाया या मुआज ते मैं कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह साहबा लब्बैक कहते मसला कोई नहीं दसा कहे लब्बैक तो सियासी हो जाएगा और मैं कहा भावे सियासी है ते सरकार दा ना ना किसी और दी ते गल कोई नहीं ना हैं जी किसी और दी ते गल उलमा बैठन दसो जी दुरूद शरीफ अगर रियाकारी नाल भी पढ़या जावे रियाकारी नाल भी पढ़या जावे अल्लाह दी बारगाह विच कबूल है या नहीं है जी कौन कबूल नहीं है जी शाह जी कबूल है या नहीं कबूल है ते फिर सरकार दा ना क़यामत ने रब सानू ना पड़ेगा तुसी लब्बैक क्यों कहंदे हो ओ जलियो क़यामत सरकार दी गल होनी हुजूर ने खुद फरमाया लब्बैक वाले सीना चौड़ा करके फेरा करन कि हुजूर ने अपनी शान खुद बयान की फरमाया वाना वलुन नास खुरूजा निदा बोइसु हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले कब्र अनवर से मैं बाहर आऊं अगली गल बड़ी मजेदार है अगली गल तो दिलेर कर देगी ध्यान सीना चौड़ा करके पिंडा राजनपुरी किसी की क्या औकात है कोई इदारे वाला है उन्होंने कहा जा काम कर अपना ये अल्लाह ने पूरी असि कदे थानेदार दे मसले कोई थानेदारी मसले कोई गल कीती वैसे कदे असि जाके कहे जनाब थाने जाके थाना सही नहीं चलता तुसी रिश्वत खांदे हो तो तुसी कौन होंदे कहोगे लब्बैक का जलसा नहीं होना तुसी कौन होंदे हो मैं अपनी जिम्मेदारी ते गल कर मैं कल्ले ही लाहौर जाना है हाँ मैं सुना ही कोई नहीं चलिया आलम मदन क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता दे कुत्ता होना चाहिए कुत्ता जरा मालका दे दर विच रोटी खांदा वे दां थां ते जाके रोटी ना खांदा समझ आ रही ले जी लब्बैक वाले फखर नाल जिया करन आगे का हुजूर ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने फरमाया वाना कायदुम इज़ा वफदू हुजूर ने फरमाया जब अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे इमामुल अंबिया ने फरमाया क़यादत मेरी होएगी जब इमामुल अंबिया की क़यादत होएगी तो पीछे अमीरुल मुजाहिदीन साढ़े सिपा सालार होंगे तो फिर पीछे लब्बैक दा नारा होएगा तो मंजर ही क्या हो जाएगा हम से अशर चलेंगे देखो ना असा बिन देखे लब्बैक कहने आ ना कि हुजूर मैं हाजिर असि हाथ पता क्यों चुकदे हैं पता हाथ क्यों चुकदे हैं लब्बैक दे हाथ क्यों चुक के नारा लांदे हैं कि हुजूर ए जेड़े तोड़े गुलामन हुजूर दे वेख रहे ना इमाम अजरस कलानी फरमांदे ने इज़ला फर्क बैन मौतिही व हयातिही फी मुशाहदति लि उम्मतिही व मारिफत बि अहवालिहिम व निजातिहिम व अज़ाइमिहिम व खवातिरिहिम व ज़ालिका इंदहु जलीजुन ला खिफा बिही इमाम अजरस कलानी फरमाते हैं इस बात में कोई फर्क नहीं कि हुजूर ज़ाहिर दुनिया ते जलवागर होन या ज़ाहिर दुनिया तो तशरीफ ले जान हुजूर अपने सारे गुलामां नु देख रहे हैं हुजूर अपने सारे गुलामां नु ते हुजूर मेरी नीयत नु भी जान देन मैं लाहौर तो किस नीयत नाल आया बैठा ते तोड़ी नीयत नु भी हुजूर जान देन ते इस टाइम मेरे दिल ते की ख्यालात गुजरन तोड़े दिल ते की ख्यालात गुजरन हुजूर ए भी जान देन ऐसा कहने असा नहीं देख रहे ना हुजूर ते सानू देख रहे हैं असा हाथ चुके कहंदे हुजूर 1.5 अरब मुसलमान मौजूद हैं लेकिन ए लब्बैक वाले हाथ चुके कहने हुजूर सानू याद रखना क़यामत वाले दिन असा तोड़े इज्जत ते भी हाजिर हां खत्म नबूवत ते भी हाजिर हां ते नामूस रिसालत दीन वास्ते हुजूर असि हाथ चुके कह रहे 1.5 अरब मुसलमानां दे विचों जो साडे हाथ चुके होणगे ते जिन्हां दे हाथ नहीं चुके होणगे पहचान
जाने जान के ना हुजूर दी बारगाह दे विच ते फिर जदों क़यामत दा मंजर होएगा ऐलान होएगा जलिया बिन वेखी असीं अज जनाब तड़पदियां लब्बैक दा नारा लाने जदों ऐलान होएगा ए खाक उस्तादो बस उनके आने ही की देर है खुद वो गिरकर सजदे में तुमको उठाते जाएं वो क्या मंजर होगा जब ऐलान होगा इमामुल अंबिया तशरीफ लाने वाले हैं तो फिर अखां फिर हुजूर नूं वेखणगियां फिर हैं जी वो मंजर ही बड़ा अजीब हो जाएगा। ले जी हुजूर से मोहब्बत कैसे करनी है बात को मुख्तसर करके हुजूर से मोहब्बत कैसे करनी है अन्नेवा का मतलब पता कि अखां बंद करके नसी जाना अखां बंद करके किस तरफ नसना हुजूर दी बारगाह वल नस के जाना अखां बंद करके हुजूर नाल मोहब्बत करनी कैसे करनी जैसे सहाबा ने हुजूर से मोहब्बत की। हज़रत कतादा कहते हैं मैदान उहद में गुमनाम तीर आ रहा मेरी निगाह उस तीर की तरफ पड़ गई कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल है अगर मैं नीचे से ढाल उठाता हूँ ना ढाल तो ये तीर इमामुल अंबिया की तरफ चला जाएगा। ये है साहबी का मोहब्बत करने का अंदाज। ये है आज लब्बैक वाले जब भी कोई फितना खड़ा होता है लब्बैक वाले उस फितने के सामने पहले खड़े हो जाते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कोई लखा का मजमा हो या लखा लोग हो या करोड़ों लोगों ने इकबाल कहना फकर की सांग पे चढ़ती है जब तेगे खुदी एक सिपाही की ज़रब करती है कारे सिपाही। आज भी आलम में कुफर नूं 27 गोलियां मुमताज काजी तकलीफ दे रही हैं। हाँ, बंदा जना एक ही होना चाहिए। हुजूर ने फरमाया या अल्लाह उम्र दे दे इस्लाम का कम हो जाएगा। जना एक ही होवे तो तगड़ा ना ले जी। हज़रत कतादा कहते हैं तीर आ रहा इमामुल अंबिया की तरफ फिर क्या हुआ कहते हैं मेरी निगाह पड़ गई मैंने सोचा अगर नीचे से ढाल उठाता हूँ ना तो ये तीर इमामुल अंबिया की तरफ चला जाएगा। आज भी लब्बैक वाले यही कर रहे हैं जब भी कोई हुजूर का दुश्मन खड़ा होता है लब्बैक वाले उसको मुखातिब कर कहते हैं भाई पहले साड़ा मुकाबला कर फिर हुजूर की बारगाह वाल जाएंगे। समझ आ रही लो जी फिर कहते हैं ये है मोहब्बत करने का अंदाज। पूछ के मोहब्बत नहीं है ऐ केड़ी मोहब्बत है कि जब लब्बैक दे नारे तो भी परेशानी होंदी होवे हो जी लब्बैक का नारा हो मैं कहा झल्ले छड़ दे ना दुनिया में हुजूर तो बगैर के गल है ना कब्र जो हुजूर तो बगैर के गल है। ऐ को ना कब्र जाना है ते रब ये फिर दो सवाल ही होने चाहिए जैसे ना मर रब्बू का ते मां दीन का गल मुक जानी चाहिए। जैसे फरमाया नहीं बाबा 60 साल जिंदगी गुजार के आया 70 साल 100 साल 10 मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल 10 22 महबूब के बारे दुनिया में की करके आया। हाँ 10 ना जिंदगी पूरी गुजार के हुजूर वास्ते की कर गया जो साड़ा इमाम है। जब हमारी कब्र में हुजूर आएंगे तो फिर पता है मंजर क्या होगा कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं घर फरिश्ते सर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि पाए मुस्तफा से या फरिश्तों मैं क्यों उठूं मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के ले जी फिर जो हुजूर के साथ वफा करे फिर अन्य वाह करे फिर मिलता है क्या क्या एक बार मदीने में जाके देख करते हैं माला माल जरा दामन फैला के तो देख तू हुजूर वाल दामन अपना फैला तू दुनिया वाल फैलाना दुनियादारा वाल जाना कदे हुजूर वाल अपना दामन फैला। हुजूर देते कितना है सुने जरा। हज़रत कतादा कहते हैं जब तीर आया ना तो सोच दिल ने ख्याल किया अगर नीचे से ढाल उठाता हूँ ये तीर इमामुल अंबिया की तरफ चला जाएगा। साहबी कहते हैं आगे करके मैंने तीर के आगे खड़ा करके अपना मुंह तीर की तरफ कर दिया। सुभान अल्लाह। ये है मोहब्बत करने का अंदाज। ये है मोहब्बत करने का अंदाज। साहबी कहते हैं वो तीर आया और आकर मेरी आंख पे लग गया मेरी आंख पे लग गया जलिया तेनू मैनू जख्म आंदा रोड ते डिगण दी वजह तो लकड़ियां दे जनाब की कहंदे ने मतलब कोई चीज़ां कटण दी वजह तो तेनू मैनू जख्म आंदा जलिया साहबी नू जख्म आ रहा हुजूर दे नां ते आ रहा हुजूर दे ना ते आ रहा। फिर वेख जरा मिलता है क्या क्या फिर वेख तो हुजूर नाल वफा करके दे वेख। साहबी कहते तीर आके मेरी आंख ते लग गया मेरा खून बह निकला मेरी आंख निकल आई बाहर मैं हाथ हथेली ते रखी आंख ते हुजूर दी बारगाह वल चल पिया। हुजूर दी बारगाह वल हुजूर ने फरमाया कतादा की होया कि या रसूल आंख खा रहे सी इश्क ने इम्तिहान लिया ते मैं तोड़े नां ते अपनी आंख कुर्बान कर देती। ते फिर पीर ने कालम शाह साहब बोले कि इश्क दा ज़ायका ज़ौक़ वाला जिस चख लिया सोई जान जाए। जब हुजूर दी बारगाह में आके खड़े हो गए ना हुजूर ने फरमाया कतादा मेरे कोल आ जाओ कतादा मेरे कोल आ जाओ। हुजूर कोल आए ते फिर जो हुजूर ने फरमाया आंख मैनू दियो जलिया आंख वैरी जेड़ा आज हाथ खड़ी लवाण तो डरदा होवे जेल जान तो डरदा होवे ओनू की पता है कतादा ने आंखी में कुर्बान की दी हुजूर दे नाल। लो जी फिर हिम्मत हारियां दा कम है कि ना हिम्मत हारियां दा कम इश्क नाई कम शेर दलेर जवान दा ही आलम शाह मैं इश्क दा की दसां समरा दीन इस्लाम ईमान दा ही। अगली गल बड़ी डाडी है लब्बैक वाले वास्ते भी है ते सारे हुजूर दे गुलामां वास्ते जुल्फ दे पेश कमान दे अंदर जदों फस जाए फिर फड़कना की जदों फस जाए फिर
میں نسنا کی لبیک دے کرو جی میرا لبیک سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں کہا پھر کنے نال تیرا تعلق ہے؟ یہ لبیک نہ تعلق نہیں، پھر کس کے ساتھ تعلق ہے؟ بتا نا کب قبر میں جائے گا حضور فرمائیں گے بوس دلا اپنی بوس دلی سے تو میری ختم نبوت بھی پرا نہیں دے سکے. حضور دے سامنے کی سامنا کرنی ہے ہمت جو سارے انج یار بیلی ماں پیو بھی سارے انج مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مر اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے لگے. سارے منہ تے مٹی پا گیا نا اتھے آنا رسول اللہ نے حضور نے پوچھ لیا 10 بابا ساری زندگی گزار گیا میری عزت کی پیرا دے گیا ہے. پھر کی کہا حضور میرے مال بڑا سی میں اس واسطے نہیں دے گیا میں نے مال نہ ڈک لیا سی میرے بچے نے کسے دا اوتے جلیا کوئی گل نہیں. حضور نے کہا حضور میرے بچے نے کسے حضور نے امام حسین نے شہادت پیش کر دیا. ہاں گل کوئی نہیں رہنی پورے صحابہ نے حضور کی عزت انج کر کے پیرا دیتا. لے جی پھر کیا ہوا حضرت قتادہ میں بات کو مختصر کر کے حضرت قتادہ کہتے ہیں جب آنکھ آئی نا جب حضور نے آنکھ مجھ سے لی پھر اعلیٰ حضرت بولے کہ جس سے کھاری کنویں شیرہ جام بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب حضور کا لعاب دہن کھاری کنویں میں گیا نا تو وہ پانی میٹھا ہو گیا تو پھر وہی لعاب دہن حضور نے نکالا اور قتادہ کی آنکھ پر لگا کر جو آنکھ یہاں رکھی نا جو حضور نے دعا مانگی نا واللہ لبیک والے اور بابا جی اسی مشن کے لیے اسی دعا کے لیے واللہ ویل چیئر پر بیٹھ کر محنت کرتے ہیں یہ دعا لینے کے لیے. اتنا حضور فرمانو میرا غلام میرے دین واسطے کتنی محنت کر رہے ہیں. جلے میں نے دسو یار کدے سوچیا دنیا دے وچ بندہ ہوئے ویل چیئر تے حضرت دل تے گولو دل تے ہاتھ رکھ دے سچ سچ بندہ ہوئے ویل چیئر تے ہیں تو جناب وہ امریکہ دا جناب ٹرمپ بھی ڈردا ہوئے مودی بھی ڈردا ہوئے نیتنیاہو بھی ڈردا ہوئے پورا عالم کفر بابا ہی کو بندہ ہوئے ویل چیئر تے. میں کہ اقبال ہے گل کی بڑھ گئی میں کہ اقبال اتنے بڑے بڑے جبے کبے رکھنا لے مولوی بھی انسپیکٹر نو بے کے ڈر جاندے تے بابا ہوئے ویل چیئر تے اتنے لبرل بھی ڈر دے ہون منافق بھی ڈر دے ہون عالم کفر بھی ڈر دے ہوئے. میں کہ اقبال دلیری آندی کس گل تو ہے میں کہ اقبال پیسے نال دلیری آندی کوٹھی بنگلے مکان نال زمین نال دلیری آندی. اقبال کہنا دلیری گل تو آندی دل سے عشق و توانا می شبت خاک ہم نوش سریا می شبت. اقبال کہنا بندہ دلیر دنیا میں تا ہو سکتا جو دل میں حضور نال اننے واہ محبت حضور اننے واہ محبت. یہ پھر صحابی نے آنکھ قربان کی نا جو حضور نے دعا مانگی واللہ لبیک والے اسی دعا کے لیے محنت کر رہے ہیں. حضور نے آنکھ لگا کر لعاب دہن لگا کر آنکھ رکھی نا حضور نے فرمایا یا اللہ ابو قتادہ کی آنکھ ایسے ہی بچا لے جیسے اس نے تیرے نبی کا چہرہ بچایا. او بھی توڑے میرے ورگے دے ہے کوئی نہیں سن. شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا. صحابی کہنے ہیں پہلے آنکھ اتنی تیز کوئی نہیں سی تو حضور دا لعاب دہن لگے آنکھ پہلے تو زیادہ تیز ہو گئی. لے جی پھر اگلی بات سنیں ہمارے مسلمانوں کی مائیں بہنیں ہیں کون. میں آپ نوجوانوں سے مخاطب ہوں نوجوان بیٹھے ہیں آپ کا آئیڈیل کوئی کریکٹر نہیں ہونا چاہیے آپ کا آئیڈیل کوئی اداکار نہیں ہونا چاہیے آپ کا آئیڈیل پتہ کون ہونا چاہیے خالد بن ولید ہونا چاہیے. آپ کا آئیڈیل صلاح الدین ایوبی ہونا چاہیے آپ کا آئیڈیل محمد بن قاسم ہونا چاہیے محمود غزنوی ہونا چاہیے. اور جلے ہوتے میں پھر تو انہوں کو سناواں گا کہ جب لبیک کی حکومت آئے گی لبیک علی مودی نال گل کی میں کرنگے ایسا ہو نہیں سانو کلو اللہ بھی نہ آندی میں سانو سارا کچھ آندہ الحمدللہ. آپ لبیک والے خوش قسمت ہیں آپ نے آپ کو خوش قسمتی پر ناز کیا کریں کہ آپ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کے دل میں حضور کی محبت موجود ہے کہ آپ حضور کا نعرہ لگاتے ہیں. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں. لو جی میں توڑا امتحان لین لگا ہوں تکڑے ہو جاؤ ذرا میں نے پتا چلے نا کہ اتھے لبیک والے کتنی بابا ہی تقریریں سن دیں. لو جی میں امتحان لین لگا. لو جی دسو جی کیڑا غزوہ ہے کیڑی جنگ جنہیں حضرت خالد بن ولید آج بھی 9 تلواراں ٹوٹیاں دسو جی. ایک گال کرو نا بھائی شیخ کا قدم یوں بھی اور یوں بھی ایسے نہیں ایک بات کرو. ہاں جی ہاں
غزوہ موتا نہیں، جنگ موتا، غزوہ تو وہ جس میں حضور تشریف لگے گئے نا، جنگ موتا، جنگ موتا کے اندر لو جی تیرا 1100 روپے انعام ہے، میرے کو لے لینا آگے آئے نا، ایک بندہ کھڑا ہویا ویسے شرمندگی والی گل ہے، میں تواڈے کول ہونے پوچھا نا کہ اولمپکس میں جناب جا کے کنے جناب تیر اور نیزہ سٹے تو سارے ہاتھ کھڑے کر دیو گے، تواڈے او لوگ نہیں ہیں، تیر اسی مارنا جو نیزہ مارنا ہے کفر دے سینے تے جا کے مارنا، او بندہ ساڈا شیر ہوئے گا جیڑا بیت المقدس کی آزادی کرے گا، ساڈا بندہ او شیر ہے، اے جڑے تیر مارنا لے نیزے مارنا لے ساڈے کوئی نہیں ہیں، اے نہ کی دیتا جلیا جڑا بندہ اس نیزے نو سلام کردا ہوئے جنے حضور دی 27 گولیاں مارن سلام نہ کردا ہوئے، بندہ منافق ہو سکدا اے کیڑی گل، یہ تو منافقت ہے، ہاں جڑا منافق ہوئے نا جنہاں رسمن حضور نو مننے تواڈے میں گل کر کے جا رہے ہیں، ہاں لو جی دیو جی اینڈ تے جاواں گے نا، ہن اینڈ تے جاواں گے انشاءاللہ انعام دیواں گے ہون تواڈے کول جدوں میں دوبارہ آواں تے پھر پورا مجمع بولے کہ جناب امتحان لوایا نہ کرو یار، یہ چاندی بڑے بڑے فتنے آ رہے ہیں، جنہاں فتنہ دا مقابلہ کرنا تے پھر بابا دی تقریراں سنیا کرو، ورنہ فتنہ دا شکار ہو جاؤ گے، تو میں صحیح دس رہے جی، اے بڑے بڑے سکالر آ رہے ہیں بارو پا کے جناب او جی میں کہو چلے ہوئے ہیں، ایک بوتھی ہے دینی تبلیغ کرنے والی، بوتھی بھی ہونی چاہیے جناب تبلیغ کرنے والی، ہاں بوتھی پتہ ہے چہرہ بابا جی ورگا ہونا چاہیے، این گلاں کرنی ہے، سمجھ آ رہی لو جی لیں جی، میں آپ کو مسلمانوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بات کرنے لگا ہوں کہ آپ کی دلیری کیسے کرنے، ام عمارہ رضی اللہ عنہ مقام عہد میں حالات خراب ہوئے نا، تو حالات خراب ہو جائے نا توڑے نال میری گالے لبائے کا جڑے بیٹھے ہو سارے توڑی ویڈیو بانی نا ساری بات جلسیاں دے بنا رہی ہیں نا، تو میں نسے نہ کرو گھر جا گئے ہو جی میرا لبیک نہ تعلق ہے، کہا ہاں میرا لبیک نہ تعلق ہے الحمدللہ، جو تیرے گھر پولیس آئی کسی گھر پولیس آئی چوری دی وجہ تو ڈکیٹی دی وجہ تو تیرے گھر پولیس ہے تو حضور دی تے پہرا دینا، اس تو بڑی خوش قسمت والی گل کیڑی ہے، جو قبر جاویں تے کبھی کہ یا رسول اللہ بڑا گناہگار ہے تواڈے نام تے پرچہ کٹا کے آیا، بس اور کچھ نہیں میرے کولو، پھر حضور نے کوئی اور گل رہ جانی چلیا، بس حضور نال وفا کرنی لے جی، ام عمارہ کہتے ہیں جب حالات خراب ہوئے نا مقام عہد میں تو میں مقام عہد کی طرف چل پڑی، جب مقام عہد کی طرف چلے نا پورا دن حضور کی عزت اور پہرا دیا، جب مقام عہد کا غزوہ ختم ہوا نا غزوہ عہد تو پھر پتہ کیا ہوا، حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کیا فرمایا، تو حضور کی عزت کے لیے پہرا دے، حضور تجھے دیکھ رہے ہیں، کبھی یہ گمان لانا ہی نہیں کہ حضور مجھے دیکھ نہیں رہے، حضور دیکھ رہے ہیں، بس ادرو واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی جو آہ کرے دل سے جو آہ کرے گا اس کے لیے پہنچیں گے، دل سے لبیک کا نعرہ لگائے گا اس کی حاضری قبول ہوگی۔ سنیں ذرا کیا کہتی ہے امی عمارہ، کہتے ہیں جب مقام عہد کا غزوہ ختم ہوا، جب جنگ ختم ہوئی، حضور نے پتہ کیا فرمایا، ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورایتها تقاتل، میں نے جدھر بھی دیکھا امی عمارہ اپنے نبی کا دفاع کر رہی ہے، امی عمارہ اپنے نبی کا پتہ ہے بن دیکھے دعائیں ملتے تو حضور کی عزت کے لیے پہرا دے تو صحیح، پھر سرکار دعا دیتے ہیں، یہ سرکار کا در ہے در شاہ، یہ حضور کا دار ہے، حضور نے فرمایا یہ پتہ ہے خود بھی آئی ہیں، ان کے شوہر بھی موجود ہے، 2 بیٹے بھی موجود ہیں، ہاں تو حضور دی عزت دیواری آوے پھر پورے خاندان سمیت حضور دے در تے آ، پھر ملتا ہے کیا کیا، تو آیا نہ در تے ہو کیوں بد نصیبہ، ہاں ایس کر کے آئے جی میرا بیٹا کیا ہوا میں گھر بیٹھا ہوا، نا اپنے پتنا سمیت اولاد سمیت حضور نہ وفا کر، پھر دیکھ حضور انعام کیا دیتے ہیں، جب صحابیہ نے پورا دن پہرا دیا، حضور نے فرمایا بارک اللہ فیکم آل البیت، حضور نے فرمایا اللہ تواڈے پورے گھر نوں برکت دے، چلے ایک دن دا پہرا ہونا ہے، علماء پڑھے جی 5 گھنٹے دا پہرا ہونا ہے جی 10 گھنٹے دا پہرا ہونا ہے، ایک دن کا پہرا دیا، زیادہ سے زیادہ ایک دن کا پہرا دیا، پورے گھرانے کو حضور کی زبان سے برکت کی دعا مل رہی ہے۔ صحابیہ نے جب دیکھا نا کہ آج حضور کی رحمت جوش میں ہے، انہوں نے حضور کا دامن پکڑ کے کہا یا رسول اللہ آج یہ دعا نہیں چاہیے، آج یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لے جی سمجھ آئی میری گل کہ حضور نال محبت کرنے کی میں نہیں، حضور نال محبت کرنے کی میں انہیں وہاں حضور نال محبت کرنی، صحابے کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آج یہ دعا نہیں چاہیے، حضور نے فرمایا کیا چاہیے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت کے اندر آپ نے جس مقام میں رہنا ہے نا اس مقام میں آپ کی خدمت چاہیے۔ ایک
دن پیرا دئیے تے اے انعام ہے تے جس مرد کلندر نے اپنی ساری زندگی حضور دے نام تے قربان کی دی ہوئے اس مرد کلندر کا کیا مقام ہوگا؟ جو جیل جاؤ نا کدے ظاہری بات لبائی کرو دیسی مشن واسطے لگے پھر دن کدے جیل جاؤ نا تے پریشان نہ کرو سوچے کرو اس پورے 5000 7000 2000 قیدیاں میں کوئی چوری کر کے آیا تو میں کتنا خوش قسمت ہے میں حضور دے نام تے اگلو پریشان نہ ہویا کرو میں اقبال کو پوچھا میں کہ اقبال ساڈا بھی دور آنا یا کوئی نہیں آنا اسا ماری کھاندے رہنا اقبال کو میں پوچھا اقبال ساڈا بھی کوئی لبیک دی حکومت بھی آنی ہے کوئی نہیں آنی او حضور دا دین بھی آنا ہے کوئی اقبال کہنا تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور اقبال کہنا حضور دے غلاموں دا دور آنا ہے کیا کیویں آنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا الحمدللہ بابا جی نے وہ لبیک کی صورت میں شیر ہوشیار کر دیا الحمدللہ اب حضور کا دین آ کر رہے گا ٹائم تو لگتا نا یار جلے ہو محنت ہونی نا ظاہر تو سب محنت کرنی محنت تسی کرنی ایک وقت آئے گا پاکستان کے تخت پہ رسول اللہ کا دین ہوگا او جلے حضور کا دین آ کے رہنا انشاءاللہ لیں جی پھر کیا دعا ملی حضور نے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ نے جس مقام میں نا حضور اس مقام میں آپ خدمت چاہیے حضور نے فرمایا اللہم اجعلہم رفقاء فی الجنہ یا اللہ انہاں دے پورے گھرانے نو جنت دے وچ میرا خادم بنا دے ایک دن دا پہرا ہے تو میں ایک مددان گل دساں بابا جی گئے نا جیل دے وچ تے جیل تو باہر نکلے نا تے جیل دے دروازے تے کھڑے ہوئے تے بابا جی کو پوچھا ہاں جی بابا جی ہن کی ارادہ ہے ہون کی ارادہ باہر جا کے 6 مہینے جیل کٹی جے ڈاکٹر دا انہوں کہنے سن تسی زمین تے 5 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے تے 6 مہینے زمین تے جیل کٹی اسی تے کدے قوم نو دسیا ہی کوئی نہیں کہ بابا جی نے کیویں جیل کٹی ہاں اے تے پھر قیامت تو حضور بلا کے انعام دین کے پھر قوم نو پتہ لگا بابا جی دا مقام ہے کی جلے جڑے صحابی ایک دفعہ پیرا دیواں تے انہاں دا اے مقام ہے جس بندہ ویل چیئر تے بھی ہوے تے بابا جی نے پتہ مسکرا کے پتہ کی شعر پڑھیا بابا جی نے پتہ کی کیا لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن لیں جی سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات دلیر ہونا دلیر بوزدل بندے دی کوئی زندگی کوئی نہیں بالکل کوئی زندگی کوئی نہیں اینج بالکل اینج جا جو تیرا جنازہ اٹھے تو لوگ کہن حضور دا غلام جا رہا ہے لوگ کہن محمد عربی دا شیر جا رہا جو قبر جامع کہ حضور فرمانو میرا غلام آیا میرا غلام آیا میرے دا پہرے دار آیا پھر قبر کوئی رہ جاڑی او دے پھر تانوں سناواں گا یہ صحابی حضور نال وفا کی تھی پھر حضور دی قبر تے خود اترے ہاں اے تے پھر میں حضور نال وفا کرن نہیں دے رہے حضور نال وفا کرنی تے انے وا کرنی حضور نال محبت کرنی تے انے وا کرنی لے جی آپ سنیں اے ملے ملوانے کون ہوتے ہیں جو بیٹھ کر حضور کی شانوں کے بارے میں یہ کہیں یہ ہے تو وہ نہیں ہے مولا کائنات سے ہم پوچھتے ہیں آپ بتائیں کہ میرے آقا مولا کا چہرہ انور کیسے تھا میرے آقا مولا مسکراتے کیسے تھے میرے آقا مولا چلتے کیسے تھے میرے آقا مولا کے ابرو مبارک کتنے خوبصورت تھے میرے آقا مولا کی آنکھیں مبارک کتنی پیاری تھی میرے آقا مولا کے دندان مبارک کتنے خوبصورت تھے میرے آقا کو لبھائے مبارک کتنے خوبصورت تھے اور جو میرے آقا مولا کو ایک دفعہ دیکھتا وہ کیا کہنے پر مجبور ہوتا ہاں کوئی ہمیں یہ نہ سمجھے الحمدللہ سب بابا جی کو پورا دین پڑھے الحمدللہ الحمدللہ لے جی سنیں اب کوئی تو کو بہت وقت ہوئے نا اعلیٰ فرماتے ہیں ان کی ہر نام و نسبت پہ نامی درود اور ان کی ہر وقت و حالت پہ لاکھاں سلام سمجھ آ رہی میری گل سمجھ آ رہی جانو اے راجن پور بھی جناب تسی دلیرہ طرح جینا ہے اینج کر کے جینا ہے حضور تے ویکھ رہے نا اس توجہ نال جینا کہ حضور میں نو ویکھ رہے ہیں تے دنیا میں جلان گئی تے پھر قبر تے ساڑی ہے نا اللہ دے قبر اے گل ہے جو دنیا تے پیرا دے کے جا تے پھر اعلیٰ تے فرماتے ہیں فرشتے بھی تعظیم کرتے ہیں تو حضور نال وفا کر نقیرین کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے لو جی اب عصر کا وقت قریب ہے میں آپ کو مولا کائنات کی حدیث پاک سناتا جاؤں سننی بھائی حدیث پاک اینج نہیں میں سنانی اینج تھوڑی سنانی ڈیلی چلے سبحان اللہ نہ کہو تو سا میں حدیث پاک شرط سنانی جے لبیک دا نعرہ اینج لاؤ آخری تے کہ پورا تمبو بھی اڑ جاوے پھر میں لاؤ سنانی اینج کر کے باہر بیجو کھلونا نہیں بیجو یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک بیجو پچھلے چینڈ کے شاید ختم ہوگی گل بیجو لو جی گل مک گئی سمجھ آ رہی لو جی سنیں مولا کائنات کیا فرماتے ہیں اپنے دل کو حضور کی محبت سے منور کرنا ہے سنیں ذرا پھر مولا کائنات کیا فرماتے ہیں عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل
بالطويل الممغد ولا بالقصير المتردد وكان ربادا من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب أداج العينين آدب الأشفى جليل المشاجي والكدد يجرد ذو مسربة شسر الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحت من سبب وإذا التفت ما بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألجنهم عريكة وأكرمهم عشيرا من رأوا بداهة هابا ومن خالده معرفة أحبا يقول نائده لما قبله ولا بعده مثله مولا کائنات فرماندن حضور ابرو اتنے سونے سن بندہ حضور ابرو ہی دیکھ دیتا پھر پیر میرے لیے شاہ صاحب بولے اے او میرے لیے شاہ جنہوں حضور نے فرمایا تو میرا پتر ہے یہ وہ میرے لیے شاہ ہے کہندن میں بادی ہمرا وچ گیا نا تو میں نگاہ حضور دے چہرے انور وال پڑھی نا تے حضور دے ابرو اتنے سونے کہ میرے لیے شاہ حضور دے ابرو ہی دیکھتا رہا پھر پتہ ہے کہ گشت کا کے ڈگ پیا تے کہتے مجبور ہے طیف و سلام من طلعتی والشذب بدا من وفرتی فسکرتہنا من نظرتی نینا دیاں فوجا جد چڑیاں تو ابرو کو اس مثال دے سن اور جلے لوگوں نو کانا مبارک سانو حضور دی غلامی مبارک یہ کانا ہے گا کانے دی اوقات کی ہے کانے دی لوگ کانے دی گلنا کہتے ہیں میں کانا ہے کون جلو جس گڑی دی ایک لیٹ نہ ہوئے موٹر وے تو چلان ہو جانا ہے تو جنہیں ایک آنکھ نہ ہوئے کہوے میں نبی میں نے تیری بوتھی ہے لوگ پھر کانے کی باتیں کرتے ہیں غلام ہے غلام احمد میں کہا غلام احمد انہوں پھر حضور دا غلام بن کے راندہ وہ غلام قادیان ہے فرنگیان ہے کانے کی بات نہ کیا کریں میں بات کرتا ہوں بابا جی نے تو کہا تھا نا پیر میرے لیے شاہ صاحب سے کتے دے پیشاب برابر نہیں قادیانی تو میں بابا کی بات وہ آگے بڑھا رہا ہوں کیونکہ پورے ختم نبوت کا مسئلہ پورے ملک میں چل رہا ہے ادارے بھی نوٹ کریں ہم اگلی بات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں پیر میرے لیے شاہ صاحب نہیں بابا ہی دے گلی دے جڑے کتے نا انہیں جیتا موتر کی دا قادیانی اس موتر دے برابر ہاں ایک قادیانی کانا اور تجھے اجازت نہ جیا کرو تجھے حضور دا حضور کا چہرے انور کیسے دا سنے درہ کہتے ہیں مولا کائنات فرماندن حضور دے ابرو اتنے سونے سن بندہ حضور دے ابرو ہی بیک در آندھن اے گلہ کہنا کانا دجال انہیں پیروکار اور ہم ہیں حضور کے غلام اور ان کے پیروکار وہ زیادہ دے کی شہر مانچ کوئی نہیں جلیا ہاں جی بابا ہی دے برگا کوئی خوبصورت دیکھے اس دور دے بیچ جلے جو بابا ہی برگا کوئی نہیں تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ کانے کوڑ ہوتے ہیں بس آپ غازی تنویر قادری کہتا ہے پریشان ہونے والی بات نہیں ہے وہ تنویر قادری جیل میں بیٹھ کے پتا کیا کہتا ہے امت کو کہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے یہی تو امتحان ہے تنویر یہ کس نے کس کو خوش کرنا لبیک والے کس کو خوش کر رہے ہیں رسول اللہ کو خوش کریں سنیں ذرا پیر میرے لیے شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں حضور کے ابرو کتنے خوبصورت فرماتے ہیں تو ابرو کو اس مثال دے سن جتنوں کے میاں تے تیر چڑن بسر خاقہ کے لال یمن جتے دن موتی دیاں ہن لڑیاں ہون لبائک علیہ صبح تو لے کے اس ٹائم تو کی کرن بے کے اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آکھاں دے عبدی شانا کھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا لہو مخت و مخطط برد یمن من باوری چلک دکھاؤ سجن و مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہا سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہا بردیاں مفتو وکان دیاں تے شلوت بھی آون ہو گڑیاں اگلی گل او تیری میری کی اگاد تو میں ہے کون جڑا حضور دے نعرے دے بارے گل کریے جلیا پیر میرے لیے شان حضور دی لوڑ ہوئے اعلی حضرت حضور دی لوڑ ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ نو حضور دی لوڑ ہوئے دادا علی اجوئی نو حضور دی لوڑ ہوئے غوث پاک نو حضور دی لوڑ ہوئے صحابہ نو حضور دی لوڑ ہوئے اہل بیت نو حضور دی لوڑ ہوئے تو کس باغ دی مولی ہے تو کدھر آیا پیر میرے لیے شاہ صاحب خود بیان فرمانے میرے علی تو کون بچارا نپٹ لاشا سے اوگن ہارا سرد چاکے تو اے باداں بھارا لاوی پری تشان دل لگیا بے پرواہانال جتھے دم مرن دی نئی مجال صلی اللہ علیہ ذوالجلال آگے پھر اعلیٰ حضرت بولے
اعلیٰ حضرت بولے کہ حضور کا چہرہ انور کیسے ہے؟ اس حدیث پاک کی ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا، فرماتا کس ہاتھ کا، حضور کے ہاتھ مبارک کیسے ہیں؟ کس ہاتھ کا خم تاب و تماں ٹوٹ گیا، کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا، جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا، بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا۔ اب حضور کا چہرہ انور کے بارے میں اعلیٰ حضرت، یہ عاشقوں کی بات ہے، جن عقل داندہ انہوں میری گال نہیں سمجھا، عاشقوں کا مزاج ہے۔ نور رخ سرور کا عجب جلوہ ہے، آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے، یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل، دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے۔ اے ہون علماء تشریح کر کے دسن گے کہ اعلیٰ حضرت نے شعر کتے جا کے گیا، ہیں جی اے تشریح توڑے ذمہ جی تسی کرنے کہ نور رخ سرور کا عجب جلوہ ہے، آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے، یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل، دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے، دل عاشق کا دعا۔ آگے سنے، پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں، تا عرش پر فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لو۔ آگے ذرا سنے حضور کے دندان مبارک کیسے ہیں، حضور کے لبہائے مبارک کیسے، سنے ذرا، آب درے دندان سے عدن ڈوب گیا، رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا، خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو، شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا۔ اے بڑی عجیب گل ہے، شبنم کے پسینے میں اے کہ تشریح ہو سکتی جی، کی بندہ آگے شبنم کے پسینے میں، وہ آپ پہ اتنی بات بگل ہیں لبہائے نازکن کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، غلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن غلاب۔ بس یہ بات سمجھ آ رہی، با حضور نال محبت کرنی۔ میں انہوں پونا گھڑنا تک یہ سنا دیتی، لاہورو آیا کھلو گا، اتنی ڈھلی آواز کٹو گے، حضور دا غلام دا ڈھلا ہو نہیں سکتا، ذرا سینے دا زور لگا، حضور نال محبت کرنی، اننے وہاں محبت کرنی۔ ان ہاتھ ذرا بات جو بیگ ہی ہاتھ چکنے نظر، ہاتھ سارے بار کٹو نظر، میں نے پتا چلے کنے کنے گال دلو سنی۔ دوستو جی پیر صاحب ہاتھ چمک رہے ہیں نہیں چمک رہے سارے چمک رہے ہیں، بس حضور محبت ہے ہی ایسی۔ لو جی اب نعرہ لگانا ہے، بیگ نعرہ لانا ہے، تو دس نہ رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا۔ آج بھی ساڑھے بابا جی، آج بھی ساڑھے بابا جی دی خاک ہو جائے، میری گال تو کینو پیڑ ہوئی ہو، میں تو انہوں واسطے آخری شعر نہ گل مک گئی، خاک ہو جائے عدد جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائے۔ کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا، کھو سلام آسیوں تھام لو دامان مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامان مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے قائد کی عظمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ یا الہی صدقہ آل رسول، اور یہ سلام آجزانہ ہو قبول الصلاۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مولا آج تحفظ ختم النبوت کانفرنس سے یہ علامہ انس رضوی صاحب نے بڑا روحانی اور وجدانی فکری خطاب کیتے اور سنی عوام کو بیدار کیتے۔ میرے مولا انہیں دے علم و عمل برکت عطا فرما رہے،
اور حضرت بابا خادم حسین رضوی علیہ رحمت دا جو مشن عشق رسول میرے مولاؤں کو قائم اور دائم فرما رہے، اور جتنا قائدین اہل سنت اور لبیک، جتنا سنی اکابرین اور اہلیان عوام شریک سب دی شرکت کو قبول فرما رہے، میرے مولا سارے دلیں کو عشق رسول عطا فرما رہے، اور ساکو اولیاء کرام دے مشن تے چلان توفیق عطا فرما رہے، اور پاکستان دی ریاست کو میرے مولا اس سمجھ بوت عطا فرما رہے کہ بھئی اہل سنت جماعت اور اکابرین اہل سنت اور مشائخ نے پاکستان کو بڑھائے، اور جو بے جا پابندیاں جو دباؤ ہے جرا اہل سنت دے ہوتے نا انصافیاں نو بند کیتا ہوئی، میرے مولا تمام بیمارے کو شفا کاملہ عطا فرما، بے اولادیں کو اولاد نرینہ عطا فرما، اور فلسطین دے مسلمانے کو آزاد فلسطینی ریاست عطا فرما، اور صاحبزادہ حافظ انس رضوی صاحب کو اور سعد رضوی صاحب کو لمبی عمر عطا فرما، اور عشق رسول دا جو پیغام ہے ان کو عام کرنے دی توفیق عطا فرما، اور عالم اسلام اور عالم انسانیت کو جو مسائل حل فرما رہے، میرے مولا جرا ملک بد امنی ہے ان کو نجات عطا فرما رہے، میرے مولا رحمت عطا فرما رہے، خصوصی کرم فرما رہے، اور پاکستان دے قومی نصاب صوفیہ کرام دے تعلیمات کو اور علماء اہل سنت دے انہیں کو شامل کرا، اور ایک سارے نصاب کو تعمیر و نو کر سکا، اور تحریک لبیک دا جو روحانی مشن ہے جو عشق رسول دا پیغام ہے ان کو عام کرنے توفیق عطا فرما، دین و دنیا دی سلامتی، اور اسا اتھوں دے قائدین علامہ اکبر صادقی صاحب اور اخلاق خان مشوری صاحب اور جتنا انہیں دے نال اکابرین جرا یاسین خان کھوسا صاحب، کاظمی صاحب اور شاہ صاحب اتھوں رحیم یار خاتوں سارے مہربان، شہد منظور صاحب، انہیں سارے واسطے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کو کرم فرماوے، اہلیان مرغئی جرا این شہر خواجہ سیند این وسیب دا جرا بڑا تاریخی شہر ہے، جتنا بھی اے میزبان منتظمین انہیں علم و مال برکت عطا فرما دے، صحت کارون شریف فرما دے، اور خصوصی کرم فرما دے، پاکستان کو سلامتی عطا فرما دے اور کرم فرما دے، لا الہ الا اللہ۔ حضور اتنی 2 منٹ ہی رک جائیں، تمام احباب شفقت فرمائیں۔